آغاز میں خبر آپ کو دیں، نواز شریف کی تعمیراتی سیاست نے سازشی سیاست کو دفن کر دیا۔ قائد نون لیگ کا سب سے بڑا کارنامہ ملک کو ایٹمی قوت بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گجرانوالہ میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ایٹمی قوت کی بدولت مارکہ حق میں کامیابی ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ کے عوام کو تاریخی منصوبہ دیا۔ شریف کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے، اور اگر پاکستان 1998 میں اگر ایٹمی قوت نہ بنتا تو پھر یہ جو جنگ ہوئی مئی میں اس سال، اس وقت حالات بالکل مختلف ہوتے۔ آج آپ کے اس شہر میں یہ جو منصوبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپ کے لیے جو تحفہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پورے اس ضلع کی تقدیر بدلے گی، اور اسی طریقے سے جو یہاں پہ ستھرا پنجاب کے حوالے سے جو کام کیا جا رہا ہے وہ انتہائی نہ صرف لائق ستائش ہے، اس سے بہتر قوم کی خدمت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ڈیفالٹ کی خواہش رکھنے والوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ پاکستانی معیشت ڈیفالٹ سے نکل کر مستحکم ہو گئی ہے۔ میاں والی اور گجرات سے تعلق رکھنے والوں نے کچھ نہیں کیا۔ کے پی میں 12 سال سے پی ٹی آئی کی مسلسل حکومت ہے، لیکن وہاں کوئی ترقی کا کام نظر نہیں آیا۔ پاکستان آج ڈیفالٹ ہوگا یا کل ڈیفالٹ ہوگا؟ آج 1.5 سال کے بعد پرائم منسٹر ڈیفالٹ سب کو بھول ہی گیا ہے کہ ڈیفالٹ بھی کوئی ایک ایسا خوف تھا جو پاکستانیوں کے سر پہ طاری تھا۔ آج اگر بات ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے کہ پاکستان سٹیبلائز ہو رہا ہے، ایٹم بام سے لے کے موٹر وے تک، ہر قدم ہر کام اس پہ محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا نام لکھا ہے۔ میں میاں والی گئی تو میاں والی ایک کھنڈر سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ گجرات جا کے دیکھیں، بارش ہوتی ہے تو 5 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ پرائم منسٹر آج گجرات میں 30 بلین کا کام ہو رہا ہے، جس سے پوری سیویج اور ڈرینیج لائن جو ہے وہ نہیں پڑ رہی ہے۔ 12 سال ان انٹرپٹڈ حکومت، لیکن آپ خیبر پختونخوا جائیں، کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے، آثار قدیمہ کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ جو چیف منسٹر ہے اس نے پوری اپنی صوبے کی مشینری لے کے وہ اڈیالہ جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو اڈیالہ کے بجائے جا کے ہسپتال میں بیٹھنا چاہیے کے پی کے اور دیکھنا چاہیے کہ مریضوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ اڈیالہ کے سامنے جا کے بیٹھا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کرسی کا مذاق بنا کے انہوں نے رکھ دیا۔ وفاقی حکومت کا سیاسی افراتفری پھیلانے والے عناصر کے گرد گھیرا تنگ۔ 9 مئی فسادات کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر کے خلاف کارروائی۔ وفاقی حکومت کی تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے بیرون ممالک جانے پر پابندی۔ ذرائع کے مطابق سیاسی رہنماؤں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی باضابطہ منظوری دے دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی شام احمد قریشی، عمر ایوب، فواد چودھری، شبلی فراز کے نام شامل۔ علی امین گنڈاپور، شہریار آفریدی، عثمان ڈار کے نام بھی ای سی ایل میں شامل۔ شیری مزاری، زرتاج گل، مسترد چیمہ اور کمل شوزیف کا نام بھی شامل کیا گیا۔ شیخ رشید، شیخ راشد، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کے نام بھی شامل۔ راجہ بشارت اور واسق قیوم عباسی سمیت دیگر شخصیات پر بھی پابندی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے فہرست سمیت وفاقی حکومت کو سفارش بھجوائی۔ 9 مئی کے فسادات کے تناظر میں نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کمیٹی نے سفارشات وفاقی حکومت کو منظوری کے لیے بھجوائی تھیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ قیادت جیل میں ہے، ملاقاتوں پر پابندی ہے، حالات یہی رہے تو جمہوریت تباہ ہو جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں۔ تحریک انصاف مکالمہ چاہتی ہے۔ 9 مئی کے بعد چادر اور چار دیواری پامال کی گئی، یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ اسد کیسر کا کہنا ہے کہ مسترد لوگ کہتے ہیں بانی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ ناظرین، وطن عزیز سے امن دشمنوں کے خاتمے کمیشن سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیاں۔ 14 دہشت گرد جہنم واصل ڈیرہ بگٹی میں فائرنگ کے تبادلے میں 5 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیاں۔ فتنہ الخارج کے 9 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔
خیبر پختونخوا میں پاک فوج کی 2 الگ الگ کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخارج سے تعلق رکھنے والے 9 خارج ہلاک۔ بلوچستان کے علاقہ ڈیرہ بگٹی میں آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین۔ ISPR کے مطابق ٹانک ڈسٹرکٹ میں 5 دسمبر کو خارج کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 7 خارج ہلاک ہو گئے۔ خفیہ اطلاعات پر دوسری کارروائی لکی مروت ڈسٹرکٹ میں کی گئی، جس میں مزید 2 خارج سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں انجام کو پہنچ گئے۔ ہلاک شدہ بھارتی حمایت یافتہ خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا، جو سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور معصوم شہریوں کے خلاف متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں موجود کسی بھی دیگر بھارتی حمایت یافتہ خارج کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقہ ڈیرہ بگٹی میں بھی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن کیا، جس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 5 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ صدر آصف علی زرداری نے دہشت گردوں کے مکروہ عزائم ناکام بنانے پر فورسز کے حوصلے کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فورسز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ بائنانس سینئر لیڈرشپ کا پاکستان کا دورہ، حکومت کا ڈیجیٹل اثاثہ جات کے ضابطوں کے لیے مضبوط عزم کا اعادہ۔ بائنانس کی سینئر قیادت بشمول گلوبل CEO رچرڈ ٹانک نے ملک کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کے لیے اسلام آباد کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اجلاس میں شرکت کی۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسڈ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے بریفنگ دی۔ کراچی میں نیشنل گیمز شوٹنگ مقابلوں میں پاک نیوی کے شوٹرز نے نیا قومی ریکارڈ بنا ڈالا۔ پاک نیوی کے شوٹرز شاہ رخ خان، ارسلان اور مدثر خان نے ٹیم ایونٹ میں نیا قومی ریکارڈ بنا دیا۔ 10 میٹر ایئر پسٹل مینز میں 1721 اسکور کے ساتھ پاکستان نیوی کے شوٹرز نے پاکستان آرمی کا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ پاکستان آرمی کے شوٹرز نے 1718 اسکور کے ساتھ 2022 کی نیشنل شوٹنگ چیمپئن شپ میں بنایا تھا۔ وزیر سندھ شرجیل میمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بدترین حالات میں بھی پیپلز پارٹی نے کبھی اداروں کے خلاف بات نہیں کی۔ حکومت نے بانی PTI سے بہنوں کی ملاقات کروائی۔ انہوں نے انڈیا کے میڈیا کو پاکستان کے خلاف انٹرویو دیا۔ اس شخص نے جھوٹ بول کر اپنا بیانیہ بیچا، وہ اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے۔ ISPR کا بیان بانی کے ٹویٹ کے جواب میں تھا۔ آگے بڑھے عمان کی رائل نیوی کے فلوٹیلا کی کراچی آمد۔ ISPR کے مطابق عمانی فلوٹیلا میں الراسخ اور شناز جہاز شامل ہیں۔ عمانی جہازوں کی 2 طرفہ بحری مشق تھمر الطیب 2025 میں شرکت۔ مشق کا مقصد میریٹائم سیکیورٹی تعاون اور پاک عمان دوستی کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ تھمر الطیب سیریز 1980 سے باقاعدگی سے منعقد ہو رہی ہے، جبکہ گزشتہ مشق TAT 2023 عمان کے سمندر میں ہوئی تھی۔ عمانی فلوٹیلا کے دورے میں پاک نیوی قیادت سے ملاقاتیں اور مختلف تنصیبات کے دورے شامل ہیں۔